وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1 سے 2 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا اس کائنات پر بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 1. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ ملک کا آغاز ہو چکا ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نزول جو ہے مکے کے اوائل میں ہے، یعنی مکی زندگی کے اوائل میں، تقریباً 3 نبوی آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس ماحول سے آپ آشنا ہونا چاہتے ہیں یا محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں جہالت کی اندھیرے تھے، تو آپ کو زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یعنی وہ دور جاہلیت، آپ آج اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہم سب لوگ ایک دور جاہلیت میں بس رہے ہیں. دیکھیں، مکے کے مشرکین جو تھے یہ پیروکار تھے، دعوے دار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے. تو ہم بھی یعنی وہ تقریباً 2-2.5 ہزار سال گزر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، یا 3000 سال. اور ادھر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ابھی 1.5 صدی ہونے والی ہے، یعنی 1500 سال کچھ کم نا. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر آئے ہیں، ہم ان کے ملت کے دعوے دار ہیں. کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملت کے دعوے دار ہیں. لیکن آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پتہ نہیں ہے حقیقت میں کہ وہ دعوت ہے کیا. ہمیں دین کی حقیقت بھی نہیں معلوم، ہم دین کے معنی تک نہیں جانتے.
اور اس کی میں اب آپ کو بات کرتا رہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی جو مقصد پیدائش ہے ہمیں پیدا کرنے کی، اس کو بھی ہم نہیں جانتے۔ یعنی یہ دور جاہلیت کے سے حالات ہیں تقریباً کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ یعنی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی شناخت بھی ہمیں نہیں ہے، اور اس پہ بھی ہم گمراہ ہو چکے ہیں، اور ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ کے اسی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ خود بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے اور اپنی اولادوں کو، اپنے جو ہم ساتھی ہیں ان کو بھی ہم گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ برا نہ مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس پہ آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن ایک طریقے زندگی ہمیں بتاتا ہے، ایک قانون زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے، اور ہم نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے کا عہد کیا ہوا ہے، اور ہم سب لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں دل و جان سے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، اور وہی حالت ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی بیان کی۔ بہرحال قرآن روشنی ہے، قرآن روشنی ہے، ہم اندھیرے میں ہیں۔ یہ آپ اگر آپ کہتے ہیں ہم روشنی میں ہیں تو پھر یہ قرآن تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی روشنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو خود آلریڈی روشنی میں ہیں، جبکہ قرآن اور سنت کے ہم تارک بن چکے ہیں، تارک قرآن اور سنت عملی طور پہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ تو بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی بھی کہتے ہیں سورت کو، اور سورہ ملک بھی، دونوں نام ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گمراہوں کو اور اندھیرے کے باسیوں کو روشنی دکھائی جا رہی ہے کہ روشنی تو یہ ہے، بادشاہ حقیقی جو ہے وہ کون ذات ہے، یہ بتائے جا رہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں کہ میٹیریل میں سب کچھ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اور اعتقاد جو ہے وہ تو ظاہر پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر میں ہی کچھ ہے۔ تو جب آپ ظاہر کو اصل آپ نے سمجھ لیا تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے کہ ظاہر اصل ہے، حالانکہ ظاہر اصل تو نہیں ہے۔ اصل تو وہ روح ربانی ہے جو ہم اس ظاہری جسم میں موجود ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اعلیٰ مقامات دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کو اپنا خلیفہ کہا ہے، یعنی خلیفہ بننے کی صلاحیت دے کے اس کو زمین پر بھجوایا ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے وہ خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر ان کے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ یعنی زمین کی خلافت انہیں عطا کرتا ہے، یا اپنی خلافت زمین میں، مطلب خلافت دیکھیں خلیفہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نائب یعنی اللہ اور اس کا نائب۔ اب دیکھیں یہاں کمشنر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے نا، تو وہی ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ نائب ہوتا ہے کمشنر کا۔ تو دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں اللہ کا نائب بننے کی صلاحیت موجود ہے، ہم اللہ کے نائب بن سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ ہماری نجات جو ہے اسی وقت ممکن ہے جب اپنے آپ کو ہم اللہ کا نائب بنا لیں۔ دیکھیں ہماری دو صورتیں ہو سکتی ہیں، زمین میں رہنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم اللہ کے نائب ہیں یا شیطان کے نائب ہیں۔ فی الوقت ابتدائی طور پہ تو یہ ہمارا جو خدا ہوتا ہے وہ خواہشات نفس ہوتی ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔
یعنی ابتدائی طور پر انسان اپنی خواہشات کے سامنے سر جھکا کے زندگی گزارتا رہتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، اس کو اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بلند ترین مناصب ہمیں دینا چاہتا ہے، منصب، درجہ، رتبہ، اور وہ رتبہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کا ہے، وہ اللہ کے قرب کا ہے، وہ رتبہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہے، اللہ کی ملاقات کا ہے۔ بہت جو بڑا رتبہ ہے، یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ مخلوق خالق سے ملاقات کر سکے، اور وہ خالق جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا مطلب یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کی ملاقات کے قابل ہو جائیں، اہل ہو جائیں، اس کے دیدار کی اہلیت آ جائے۔ اور اب یہ ہے نا کہ جو ہمارا مضمون ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اس میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی، لیکن یہ ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ برکت والی ذات ہے۔ برکت یعنی وہ ذات بابرکت ہے، اس سے جو وابستہ ہو جائے اس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی۔ برکت کا مطلب اضافہ اور ترقی، برکت۔ تو برکت دینے والی ذات اور برکت والی ذات وہ اللہ ہے۔ ہم عام طور پہ ہمیں تو ہر چیز ہم نے میٹیریل تک محدود کی ہوئی ہے۔ تو ایک مرید اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، مثال کے طور پہ پیر صاحب دعا کریں ہماری دکان میں برکت ہو، مثال کے طور پہ، یا گھر میں برکت ہو، ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ اب ہماری تو ساری سوچ جو ہے وہ تو میٹیریل تک ہے، تو بات ایسی نہیں ہے۔ برکت تو اب یہ ہے نا کہ ہمارے انسان آیا ہے بلند درجات تک پہنچنے کے لیے، اور پہنچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ بھی بتایا ہے۔ تو ان بلند درجات تک پہنچانے والی ذات جو ہے وہ پھر اللہ کی ہے، پھر اس نے اس کے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے، قرآن ہے اور رسول ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ برکت والی ہیں۔ قرآن کو آپ قبول کر لیں گے، آپ کی زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، آپ کی دنیا اور آخرت میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ میں نے کل گزشتہ سبق میں آپ کو اس بات کی تھوڑی وضاحت کی تھی، لیکن آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے، تھوڑا سا اس میں فرق ہے معنی میں۔ اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، بیدہ ملکوت کل شیء۔ یہ ایسا سمجھ لیں کہ ایک ظاہر اور ایک باطن، ہر چیز کا، یعنی ملکوت کہتے ہیں باطنی روح کو، باطنی بادشاہی۔ ایک ظاہری بادشاہی ہوتی ہے، ایک باطنی بادشاہی ہوتی ہے۔ یہ دونوں بادشاہیوں کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ کی ذات جو ہے، اس کے ہاتھ میں باطنی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن وہ میرے ایسے قابو میں ہے۔ ناسیہ کہتے ہیں وہ انسان کو، یعنی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے نا تو اس کو ناسیہ کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ زور سے پکڑ لیں کسی بھی، تو وہ پھر آپ سے، اور آپ کی گرفت مضبوط ہو تو وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح جو آیت میں نے پڑھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس کی چوٹی سے پکڑا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہر چیز اللہ کے قابو میں ہے، اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے باطنی طور پہ۔ تو اب مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے چاہا کہ اس کو نظر آتش کر دیں،
ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہ چاہا کہ اس کو نذر آتش کر دیں، معاذ اللہ ان کا قصہ تمام کر دیں. تو انہوں نے انتظام تو کر لیا، آگ کا ایک یعنی وسیع الاؤ جلا لیا، اور اس الاؤ اتنا تھا کہ اس میں قریب جانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، یعنی نہیں جا سکتا تھا. تو ان کو ایک منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا. تو پھینک تو دیا، اب اللہ کے آگ کی جو طاقت ہے وہ طاقت تو اللہ نے اسے دی ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. تو بال بھی نہیں جلا ان کا. کیوں؟ ملکوت ظاہر جو بادشاہ تھا اس نے ایک فیصلہ کیا، لیکن ملکوت جو تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، تو کچھ بھی نہیں ہوا انہیں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ ملکوت کا مطلب ہر چیز کی جو روح ہے وہ اس کے یعنی ہر چیز کا جو باطن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہر چیز کا ظاہر جو ہے یعنی ظاہری نظام بھی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. بارش کب ہو، کہاں ہو، کب ہو، کتنی ہو، برف باری ہو، کتنی ہو، انسانوں کو پیدا کرنے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اس سے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. میری پیدائش، مثال کے طور پہ میری پیدائش اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ 1956 میں ہو، رات میں یا دن میں، جو بھی، مجھے وہ گھڑی یاد نہیں ہے، لیکن میری پیدائش کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اس زمین میں آنے کا اور میری روح کو جسم دینے کا، اور پھر میری موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جو مجھے نہیں معلوم کن حالات میں آئے گی، کیا ہوگا زندگی میں، کیا کیا تکالیف یا بیماری، یہ سب کچھ میری روٹی روزی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. میں غریب گھرانے میں ہوں گا، امیر گھرانے میں ہوں گا، امیر گھرانے میں پیدا ہو کے میں غریب ہو جاؤں گا، یا غریب گھرانے میں پیدا ہو کے میں بظاہر امیر بن جاؤں گا. بظاہر میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے. پھر ہمارے جو زمین جو اگا رہی ہے، کس کے حکم سے اگا رہی ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ ایک ہی زمین ہے، تو وہ آپ ایک ہی قطع زمین پہ آم بھی اگا سکتے ہیں، سبزی بھی اگا سکتے ہیں، گندم بھی اگا سکتے ہیں، اور چاول بھی اگا سکتے ہیں، کپاس بھی اگا سکتے ہیں. میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید. تو ہمیں تو میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ہم عام طور پہ بادشاہی جو ہے اللہ کی محسوس نہیں کر پاتے. لیکن اگر آپ آنکھیں کھولیں، کھول آنکھ، وہ کہتا ہے نا شاعر کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ سورج کون نکال رہا ہے؟ یہ رات اور دن کا جو عدلنا بدلنا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ کون رات اور دن میں فرق پیدا کر رہا ہے کہ اب رات ہے، اب دن ہے، اب رات ہے، اب دن. اسی طرح آپ دیکھیں چاروں طرف. اب میں نوالا جو ہے منہ سے اگر نیچے اتار دیتا ہوں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ نظام ہے. کھانا ہضم ہو نہ ہو، بھئی کھانا، لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، مجھے بھوک نہیں لگتی، تو وہ پھر دوائوں کا نظام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو. یہ سارا انتظام جو ہے اب بھی سامعین کرام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے تھوڑی سی آپ فکر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہری آنکھوں سے. سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، دن کو دیکھیں، بارش کو دیکھیں، برف باری کو دیکھیں، ہواؤں کے نظام کو دیکھیں، سمندر کی جو مخلوقات ہیں وہ اس کو کون پیدا کر رہا ہے، ان کی خوراک کے ذرائع کیا ہیں. بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ویل مچھلیاں ہیں، اور منو خوراک ہے ان کی ایک وقت کی.
وہ اس طرح تھوڑی کہ 2 روٹی پہ جو ہے ان کا معدہ بھر جائے. وہ تو ایک منہ کھول لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک جو ہے جھنڈ کی جھنڈ میں مچھلیاں، بس اس میں مچھلیاں چلی جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ ملک بیدہ الملک، ملک ظاہری بادشاہی. ہم کہتے ہیں نا، اب مثال کے طور پہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں، برطانیہ کا تو بادشاہ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہو، تو لیکن سعودی عرب کا ہے بادشاہت جہاں پہ ہے. ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اب یہاں بادشاہ کی جگہ آپ وزیر اعظم لے لیں یا جو بھی لے لیں، تو ملک اس کے ہاتھ میں ہے. ہاتھ کا یہ مطلب نہیں ظاہری ہاتھ، یعنی اس کے قبضے قدرت میں ہے ہر چیز. اب بھی ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ تو ہے ہی، لیکن ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اب یہ ہے نا کہ یہ اچھا، پھر یہ دوسری مزے کی بات، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب. کہ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. ہر چیز جو ہے، یہ قرآن میں اس کی مثالیں بڑی پڑی ہیں. امن یبدأ الخلق امن خلق السماوات والارض ثم یعیدہ. اس طریقے سے بہت سی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہے. اور سورہ رحمان میں ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، سورہ رحمان میں تو آپ کو پتہ، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتیں گنواتا ہے اور پھر ہم سے پوچھتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں اب بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، پھر بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس تمام مضمون میں سامعین اکرام، یعنی آپ اور میں اگر سوچیں کہ اس میں مضمون کیا ہے، کہ اس میں پیغام کیا ہے کہ اے بھٹکے ہوئے لوگوں، اے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنے والوں، اے اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے خیر اور شر کی، یعنی کسی اور سے ما سوی اللہ سے تم، اے وہ لوگو جو ما سوی اللہ سے خیر کی توقع رکھتے ہو، اور اے وہ لوگو جو ما سوی اللہ کے نقصان پہنچانے سے ڈرتے ہو. تو تم دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بِيَدِهِ الْمُلْک، اور تبارک الذی. یہ 3 چیزیں ہیں اس 1 نمبر آیت میں. برکت والی ذات ہے، بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اور ہر چیز پر قادر ہے. تو اب یہ دیکھ لینا چاہیے سامعین کرام کہ ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں ان میں تو کچھ طاقت نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جو بھی ہیں. اور مخلوق کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی دیکھیں، اس میں اگر تدبر و تفکر یقیناً کرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ظاہر سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، یا تم ظاہر کے نقصان سے ڈرتے ہو اور تم کسی اور کو مالک کل سمجھتے ہو. ایسے ہیں بہت سے لوگ. ہم انجانے میں اپنے لیے ہم نے یعنی ایسی ہستیاں تلاش کر لی ہے. مثال کے طور پہ پیسہ ہے، مال دولت آپ کے پاس جو ہوتی ہے، عام طور پہ انسان بخیل ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. اللہ کے حکم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ یہ تیار نہیں ہوتا. تو اب یہ جو کنجوسی دکھاتا ہے تو اس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں جو اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے. تو اس میں بہت سے پھر دھوکے آ جاتے ہیں. ایک دھوکہ یہ ہے
یعنی جو ظاہری طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ انسان اس کا اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھتا ہے، جو کچھ اس پہ مال اور جان کا مالک انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے، تو پھر مال اور جان کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا، اللہ کے حکم سے نہیں لگاتا، اور اس کے پھر مصنوعی مفادات جو ہیں یہ پھر اس کا لالچی اور حریص بن جاتا ہے، اور یہ اپنی زندگی کو ظاہر کے لیے خاص کر کے ایک بخیل انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ ان آیات کا حاصل یا اس کا خلاصہ یہ ہے، اس آیت نمبر 1 کے مضمون کا، کہ اللہ پر اعتماد کرو، بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا وہی ہے اور لینے والی ذات بھی وہی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا تم اپنا دامن امید اللہ سے جوڑ لو، اللہ پہ بھروسہ کر لو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، غیر اللہ کو اپنی منزل مت بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بنا کے جیو، اللہ کے لیے جینا سیکھ لو، اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی، میری موت، میری تمام قربانیاں اور میری ظاہری عبادت سب کچھ اللہ کے لیے، اور یہ نعرہ مستانہ بلند کر کے جیو کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بہرحال یہ اس میں مضمون ہے کہ آپ غیر اللہ سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، رجوع اللہ، اور خالص توبہ کریں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ تو پھر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبھی بدلاؤ آئے گا کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو یعنی وابستہ کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں اپنی منزل تک سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے، برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، انتظام اس کے ہاتھ میں ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ Blessed is he in whose hand is the sovereignty, and who has power over everything. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔
He who created death and life to test you as to which of you is better in conduct. He is the Almighty, the Forgiving. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.